نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور إذ أنتم بالعدوة الدنيا جب تم قریب والے کنارے پر تھے وهم بالعدوة القصوى اور وہ دور والے کنارے پر تھے والركب أسفل منكم اور سوار نیچے تھے تم سے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اور اگر تم باہم وعدہ مقرر کرتے تو ضرور اختلاف کرتے مقررہ وقت میں وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا اور لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جس کام کا وہ ہو جاتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ تاکہ ہلاک ہو جو بھی ہلاک ہو دلیل سے وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اور زندہ رہے جو بھی زندہ رہے دلیل سے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم رکھنے والا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا جب اللہ نے آپ کو دکھائے وہ آپ کی نیند میں تھوڑے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ اور اگر دکھاتا تمہیں زیادہ تو تم کمزور پڑ جاتے وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور ضرور جھگڑا کرتے معاملے میں وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی والا معاملہ فرمایا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب دکھایا تمہیں وہ اِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم ملے ان سے فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا تمہاری نگاہوں میں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تمہیں بھی تھوڑا کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ اللہ فیصلہ کرے اس کام کا جو ہو جانے والا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الانفال کا 5واں رکوع آیات نمبر 42، 43 اور 44 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اور قاعدہ وہ سنا ہے. مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں. خمس یعنی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے مراد اللہ کا نام تو برکت کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہی آگے جو تقسیم آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ کے رشتہ داروں کا خرچہ نکال کر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر یہی اللہ کا حصہ ہے جو ان کو دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ ہم نے اپنے پیارے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکم نازل کیا یوم الفرقان. یوم الفرقان فرق کرنے والے دن، جس دن حق اور باطل کے درمیان عملی طور پر اللہ نے فرق کر کے دکھا دیا کہ جیت ہوئی حق کی. اتنی قلیل تعداد رکھنے کے باوجود، بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا. اب یوم الفرقان ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی کس طرح مدد آئی. مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، اللہ نے بارش کا انتظام فرما دیا. اسی طرح اللہ نے فرشتے نازل فرمائے. یہ ساری باتیں ہیں. آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ بدر کا منظر پیش کر کے اور اپنا ایک اور انعام یاد دلاتے ہیں. وہ یہ تھا کہ بدر کی طرف جب بڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نیند میں خواب کے عالم میں دشمن کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا دیکھا خواب میں ویسے صحابہ کرام کو بتایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں وہاں پر. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. اگر اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے دکھاتا تو صحابہ کرام کے حوصلے پست ہوتے. لشکر تو ان سے 3 گنا زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی. ایک یہ انعام اللہ تعالیٰ کا. دوسرا انعام یہ کہ جب بالکل صفیں بن گئیں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس وقت بھی صحابہ کرام پہ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کی. اس نیند کے اندر بھی یا اس وقت بھی اللہ نے دشمن کی تعداد کوئی زیادہ کر کے نہیں دکھائی. ان کو دیکھنے میں تھوڑے دکھائی دیتے تھے، حالانکہ لشکر 3 گنا بڑا تھا. دیکھنے میں تھوڑے دکھائی دیتے تھے. اس طرح ان کے جذبے اور بڑے، کیونکہ فطرتی بات ہے انسان اگر اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر دیکھے تو ظاہر بات ہے انسان ہے، چاہے کتنا ایمان والا کیوں نہ ہو، اس کے ذہن میں یہ بات تو ضرور آتی ہے نا کہ یار ہم ان سے کیسے لڑیں گے. تو یہ بات اللہ نے ان کے دلوں سے نکالی. اور دوسری بات کہ صحابہ کرام کا لشکر جو کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑا تھا، اب جو اللہ تعالیٰ وہ کافروں کا بڑا لشکر صحابہ کرام کو تھوڑا کر کے دکھا سکتا تھا، وہ ان کا تھوڑا لشکر صحابہ کو بڑا کر کے بھی دکھا سکتا تھا تاکہ وہ ڈر جائے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر کے بھاگ ہی نہ جائیں. اللہ نے کہا ان کو بھی آنے دو. ان کی تعداد بھی کافروں کو تھوڑی دکھائی تاکہ وہ بھی بڑے غصے کے ساتھ بفر ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ان کی یعنی مسلمانوں کی تعداد کافروں کو تھوڑی دکھائی تاکہ کافر بھی آگے بڑھیں. کافروں کی زیادہ تعداد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ حوصلے نہ ہاریں. دونوں گروہوں کے اللہ نے جذبات ابھارے. کافر اپنے غصے کے ساتھ ابھر کر آئے، مسلمان ایمان کے جذبے کے ساتھ ابھر کر آئے. اور پھر آگے اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ کافروں کو 70 سردار مارے گئے، 70 پکڑے گئے اور باغی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں
ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قضائے آسمان استی و دیگر گون خواہد شد، ہما قسمت کی آ جا شد کمو افزون خواہد شد۔ شاعر کہتا ہے جو رب کی تقدیر ہے نا، سبحان اللہ، دیگر گون خواہد شد، اس میں اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک کام کا فیصلہ اللہ نے کیا ہو، ہم کہیں کہ نہیں جناب اس میں اس طرح نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ شاعر کہتا ہے دیگر گون خواہد شد، سوچو بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے بعد پھر کسی اور کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، نہیں، ہما قسمت کے آ جا شد کمو افزون خواہد شد، جو وہاں قسمت آئی ہے نہ کم ہو سکتی ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، وہی ہوگا جو میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب ساتھی کہ نیند آ رہی ہے؟ اور تھوڑے سے ہل رہے ہیں، ہمت زیادہ نہیں ہے جواب دینے کی، بولے نا جی نیند آ رہی ہے کہ جاگ رہے ہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ اچھا، راجہ صاحب نے سچی گل کی ہے، نیند باقیوں کو بھی آ رہی تھی لیکن راجہ صاحب نے دو ٹوک بات کی ہے کہ نیند آ رہی ہے۔ راجہ صاحب تم کھڑے ہو جاؤ اگر نیند میں، بچے کلاس میں نا جس کو زیادہ نیند آتی ہے استاد کھڑا کر دیتا تھا، بھائی تو کھڑا ہو جاتا، سٹ اسٹینڈ کر، انشاءاللہ نیند اٹھ جاتی۔ اب دیکھیے جی آیات کی طرف، فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والے کنارے پر تھے، دنیا قریب، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں نا کہ آخرت کے بنسبت یہ قریب ہے، تو مدینہ منورہ کے قریب والے کنارے پر صحابہ کرام تھے، دوسرے کنارے پر مشرکین تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی ساتھ ساتھ جواب قاری صاحب کے علاوہ بھی باقی لوگ بھی جواب دیا کریں، کسی نے قاری صاحب جانا دینا تھا کام جانے، قاری صاحب جانے اور قاری صاحب جانے، بس باقی بھی ہو۔ دنیا سے مراد کیا ہے جی؟ قریب، دنیا سے کیا مراد ہے؟ قریب، یعنی مدینہ کے قریب والا کنارہ، اس کی طرف صحابہ کرام تھے، دوسری طرف مشرکین تھے۔ اذ انتم، جب تھے تم، یعنی اے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالعدوۃ الدنیا، قریب والے کنارے پر، وہم، اور وہ سے مراد کون؟ کافر، وہ سے مراد کون؟ کافر، وہ کافر، بالعدوۃ القصویٰ، وہ دور والے کنارے پر تھے، دوسری جانب سے، والرکب اسفل منکم، اور سوار قافلہ وہ نیچے نیچے سے گزر رہا تھا، یعنی ابو سفیان کا وہ قافلہ جو شام سے آ رہا تھا۔ تفسیر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا جی۔ اے میرے نبی کے صحابہ، میری جانب دیکھیں جی سارے، اے میرے نبی کے صحابہ، یہ بدر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم اس کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ اس کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ وہ نیچے نیچے سے گزر کر جا رہا تھا۔ اس وقت کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ذرا غور تو کرو نا، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ۔ اب ذرا سمجھنا، یہ جو جنگ بدر ہوئی اچانک ہوئی، کوئی تیاری کے ساتھ نہیں ہوئی، اچانک ہوئی۔ آپ نکلے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، وہ نکل گیا نیچے سے، ابو جہل آ گیا بدبخت، اور وہ آمنا سامنا ہو گیا، اچانک ہوئی، تیاری نہیں کی، ورنہ مسلمان تو ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ جنگ لڑتے، مالی طور پر اتنی قوت ہی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، اسلحہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، یہ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے۔ اللہ فرماتے واہ، اللہ کی قدرت کی کیا بات ہے، اچانک اللہ نے نکالا، ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اگر تم خود طے کرتے جنگ کافروں کے ساتھ، ابھی تم ضرور اختلاف کرتے، ابھی نہیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی تیاری نہیں ہے، پتہ نہیں جنگ کتنی لیٹ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں اچانک کھڑا کر کے نکال کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب دیکھیے جی، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ مقرر کرتے، یعنی مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کی ڈیٹ خود مقرر کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، ضرور تم اختلاف کرتے مقررہ وقت میں۔ کوئی کہتا نہیں جی سال بعد، کوئی کہتا جی نہیں ابھی تو 2 سال لگیں گے ہمیں تیاری کرنے میں، پتہ نہیں کتنی جنگیں بدل لیٹ ہوتی رہتی تھی۔ رب چاہتا تھا جلدی ہو، حق اور باطل کا معرکہ اور فیصلہ ہو جائے۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا،
کان مفعولا، لیکن اللہ فیصلہ کرتا ہے جس کام کا وہ کام ہو کر رہتا ہے، کان مفعولا، وہ کام ہو کر رہتا ہے، میرے رب کا جو ارادہ ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جو ہلاک ہو دلیل سے۔ رب کہتا ہے بدر میں میں نے اپنی مدد کو سب کے سامنے واضح کر دیا، اب اگر کوئی مرنا چاہے تو مرے، لیکن بات یہ سامنے اس کی ہو کہ رب کی مدد کس کے ساتھ ہے، زندہ رہے تو رہے، لیکن یہ بات تو کنفرم ہونا کہ جناب اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جو بھی ہلاک ہو دلیل سے۔ کفر بھی ہلاکت ہے، کوئی کفر پہ جاتا ہے تو ہلاکت میں جاتا ہے جائے، لیکن دلیل تو دیکھ لے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جو زندہ رہے وہ بھی دلیل سے۔ مرنے والا بھی ہلاک ہونے والے بھی دیکھے اللہ کی قدرت کو، پھر ہلاک ہوتا ہے ہو جائے، پھر کفر کی طرف جاتا ہے 100 بار جائے، اور اگر ایمان کی طرف آتا ہے تو دیکھ کر آئے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے، سب کی دعاؤں کو سننے والا کون؟ اللہ۔ سارے بولے جی کون؟ سب کے حالات کو جاننے والا کون؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کا انعام دیکھو، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے آپ کو وہ کافر دکھائے، فی منامکا، آپ کی نیند میں، قلیلاً، تھوڑے کر کے، تعداد میں تو تم سے زیادہ تھے، اللہ نے کرم کیا نیند میں اور خواب میں وہ تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تمہیں وہ زیادہ دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تم بزدل پڑ جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑا کرتے معاملے میں، جھگڑا کرتے، بحث کرتے، وہ یار اتنے زیادہ ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے لڑائی کریں گے، اگر تمہیں زیادہ دکھائی دیتے تم بحث میں لگ جاتے، رب نے زیادہ تمہیں دکھائے نہیں ہیں، رب نے تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے۔ کہو سبحان اللہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی والا معاملہ کیا، تعداد میں تو تم سے کافر بہت زیادہ تھے، اللہ نے کرم کر کے ان کی تعداد تمہیں تھوڑی کر کے دکھائی۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے، دلوں کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے۔ تو کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو پتا تھا کہ انسان کے دل میں تو خوف آتا ہے، جب اپنے سے اتنا بڑا لشکر دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، اللہ نے تھوڑے کر کے دیکھا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اب پہلے میں نے عرض کیا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھائے خواب میں تھوڑے، اور جب آمنا سامنا ہوا تو صحابہ کو بھی تھوڑے دکھائے۔ اب دوسری بات کا ذکر ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کافر دکھائے، اے میرے نبی کے یارو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ان سے ملے، جب تمہارا مقابلہ ہوا، جب صفیں باندھ گئیں، جب آمنا سامنا ہو گیا بدر میں، اللہ نے وہ کافر تمہیں دکھائے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے کر کے، حقیقت میں تو وہ تھوڑے نہیں تھے، تم سے زیادہ تھے، تمہاری نگاہوں میں، تمہارے دیکھنے میں اللہ نے وہ تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا۔ اور اگلے مزے کی بات، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، تمہیں بھی تھوڑا کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں۔ سبحان اللہ۔ کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا تمہاری آنکھوں میں، اور تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ وہ کام کرے جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہو کر ہی رہتا ہے، تاکہ اللہ اپنے
ہو کر رہنے والے امر کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا عزتیں اپنے نبی کو دینی ہے، فتح اپنے نبی کو دینی ہے، اور فتح اپنے نبی کے غلاموں کو دینی ہے۔ جس کام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ کام نافذ بھی فرما دیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سنو دنیا والو، سارے کام لوٹ کر جاتے ہیں تو کس کی جانب جاتے ہیں؟ اللہ ہی کی جانب۔ سارے کاموں میں اصل کام کرنے والا فاعل حقیقی، اصل فاعل، اصل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کہیں بارش ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے جی؟ وہ جی بخارات اٹھے ہیں جی، ہوائیں چلی ہیں جی، بادل بنے ہیں جی۔ اللہ فرماتا ہے جتنی مرضی لمبی تقریر کر کے لے آؤ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بات لوٹ کر جائے گی تو اللہ ہی کی طرف جائے گی۔ یہ سارے ظاہری اسباب ہیں، اصل محرک، بادلوں کو چلانے والا، ہواؤں کو بھیجنے والا، بخارات کو اٹھانے والا، سورج کی تپش کو بھیجنے والا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ کوئی معاملہ اٹھا لیں، معاملہ لوٹ کر جائے گا تو اللہ ہی کی طرف جائے گا۔ ہر معاملے کا اصل فاعل کون ہے جی؟ اللہ۔ رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بدر کا گویا کہ نقشہ بیان کیا، اور بدر کے نقشے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مضبوطی عطا فرمائی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اور کس طرح اللہ نے ان کے حوصلوں کو پس نہیں ہونے دیا بلکہ ان کے حوصلوں کو بلند کر کے فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے جا رہا تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم باہم وقت مقرر کرتے تو ضرور اختلاف کرتے مقررہ وقت میں، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور لیکن تاکہ اللہ فیصلہ کرے اس کام کا جو کیا ہوا ہے، جو ہونے والا ہے، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو جو بھی ہلاک ہو دلیل سے ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جو بھی زندہ رہے دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے آپ کو وہ دکھائے آپ کی نیند میں تھوڑے کر کے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر دکھاتا تمہیں زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تم بزدل ہو جاتے، تم کمزور پڑ جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، تم جھگڑا کرتے معاملے میں، ولکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا معاملہ کیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اللہ نے تمہیں وہ کافر دکھائے، اذ التقیتم، جب تم ان سے ملے ہو، فی اعینکم قلیلا، تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے، ویقللکم، اور تمہیں بھی تھوڑا کر کے دکھایا، فی اعینہم، ان کی نگاہوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے اس کام کا جو ہو کر رہنے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی جانب سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔